اب آپ یہاں دیکھیے گا، تطفیف کی میں نے ایک مثال دی ناپ تول والی، لیکن تطفیف صرف ناپ تول میں نہیں ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک لفظ بولا ہے، ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا نیک بندہ اس سے بچا ہوا ہو، وگرنہ جانے انجانے میں معاشرے کا ہر دوسرا تیسرا فرد اس کا ارتکاب کرتا ہے اور پتہ بھی نہیں۔ تو تطفیف کہتے ہیں کہ کسی سے اپنا حق وصول کرنا ہے تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن جب کسی کو حق دینے کی باری آئے تو ٹال مٹول، ڈنڈیاں مارنا۔ مثال کے طور پر کسی کا ملازم ہے، کسی کا ڈرائیور ہے، کہیں پہ جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، جب سروس دینے کی باری آئی، کام کرنے کی باری آئی تو سستی کرے، کوتاہیاں کرے، کام اس طرح نہ کرے جس طرح کے کرنا چاہیے، لیٹ آئے، وقت سے پہلے چھٹی کر لے، اگر مالک دیکھ رہا ہو تو اچھے سے کام کرے، مالک نہیں دیکھ رہا تو سستی، کوتاہی، یعنی کسی کو حق دینے کی باری آئی ہے تو کس طرح فراڈ کرنے کی، خیانت کرنے کی، ڈنڈیاں مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر تنخواہ لینے کی باری آئی، اپنا معاوضہ وصول کرنے کی باری آئی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس کو تطفیف نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ بالکل اسی طرح کسی جگہ پہ اگر کوئی ٹیچر ہے، پڑھاتا ہے، تو پڑھانے کے دوران بھی جب معاوضے کی باری ہے تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ سوال رکھا جاتا ہے کہ جناب یہ آج اتنے ہیں تو اتنے کیوں؟ لیکن جب سروس دینے کی باری ہے، کام کرنے کی باری آئی، تو وہ رزلٹ نہیں جو ہونا چاہیے، کمیاں کوتاہیاں۔ میں نے شروع میں عرض کیا ویل للمطففین، ایسے مطففین کے لیے ہلاکت، بربادی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب کسی سے ماپ کر کسی سے حق لینا ہو تو پورا پورا، لیکن اگر کسی کو حق دینے کی باری آئی تو اس میں ٹال مٹول۔ بالکل اسی طرح ایک اور مثال نوٹ کر لیجئے، کسی شخص نے ملازم رکھا ہوا ہے یا مزدور کو لایا کام کرنے کے لیے، اس سے کام پورا لیا جتنا لینا ہے، بلکہ بڑھ کے اس کو استعمال کیا کہ جلدی سے اس سے کام نمٹوا لیا جائے، کل اس نے نہیں آنا، کام لیتے ہوئے پورا بلکہ زیادہ کام لیا جائے، لیکن جب اس کو معاوضہ دینے کی باری آئے، اس کو اس کا حق دینے کی باری آئے تو پھر ٹال مٹول، کبھی وہاں سے کٹوتی، کبھی یہاں سے کٹوتی، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ۔ جرم دونوں جگہ پر ہے، گناہ دونوں جگہ پر ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا گناہ ہے، اب آپ دیکھیے گا کسی ملازم نے اتنا ٹائم طے کیا تھا مثال کے طور پر، لیکن یہ اتنا ٹائم دے نہیں رہا، معاوضہ اتنے کا لے رہا ہے، ٹائم دیا نہیں، کام کیا نہیں اور معاوضہ لے رہا ہے۔ بتائیے یہ کمائی اس کے لیے حلال کی یا حرام کی؟ میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، خود اس میں اندازہ لگا لیجیے۔ یا ایک مالک کام زیادہ لے رہے، معاوضہ کم دے رہے، اس کا یہ معاملہ حلال کا یا حرام کا؟ اس طرح کے معاملات دن رات کر کرا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک، ہم نے بڑی تہجدیں پڑھ رکھی ہیں، بڑے نمازیں، بڑے روزے، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کو ہر فیلڈ میں نظر آئے گا۔ یہ اس قسم کی کوتاہی ہر جگہ پہ نظر آئے گی۔ بتانے والے نے بتایا کہ کسی محترم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، کچھ تکلیف تھی، جا کے ظاہر کیا، تو ڈاکٹر صاحب تقریباً عرصہ تک معدے کی دوائیاں کھلاتے رہے، بعد میں ٹیسٹ کرائے، پتہ چلا وہ تو پتے کا مسئلہ تھا، حالانکہ ڈاکٹر کو پہلے دن سے پتا تھا اس کا یہ مسئلہ ہے۔ ابھی اتنی دیر جو ڈاکٹر صاحب وصول کرتے رہے حلال کا یا حرام کا، اور پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ نمازی بھی، پرہیزگار بھی، اپنی جگہ پہ اللہ والے بھی، تسبیح بھی کرتے ہوتے ہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ کئی آپ نے دیکھے ہوں گے، گورنمنٹ سکول کا ٹیچر ہے، ایک دن بھی سکول نہیں گیا، حاضری وہاں پہ پراپر لگ رہی ہے اور تنخواہ بھی پراپر مل رہی ہے۔ اب اس طرح کے معاملات کے ساتھ
ہم کہتے ہیں کہ جناب قنوت نازلہ ہونا چاہیے، جنگی صورتحال ہے، غزہ کی مدد کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، ہر سال ہر مسجد میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، حرمین میں بھی اور دنیا کی ہر مسجد میں دعائیں مانگی جاتی ہیں. کہاں ہیں دعائیں؟ کدھر جاتی ہیں وہ دعائیں؟ رو رو کے دعائیں مانگی جاتی. قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ قبول یہ ہو رہی ہیں کہ ہم مسلمان بحیثیت قوم اپنے معاملات میں کھڑے نہیں، اپنے معاملات میں سچے اور سچے نہیں ہیں. اور یہ صرف کاروباری معاملات میں تطفیف نہیں ہے، حقوق کے اندر بھی تطفیف. میاں بیوی کا ہے، ماں باپ اولاد کا مسئلہ ہے، دیگر رشتہ داروں کے حقوق ہیں. جب اپنا حق لینے کی باری آئی تو چیخے گا، چلائے گا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، آنسو بہائے گا، روئے گا، سب کے سامنے مظلومیت کا اظہار کرے گا. لیکن جب اپنے رشتے کو دوسرے کو حق دینے کی باری آئے، وہاں کوئی پتہ ہی نہیں، وہاں کوئی احساس ہی نہیں. یہ دونوں جگہ پر غلطی ہو رہی ہے. اور آپ یہاں دیکھیے گا، صرف یہ انسانوں کے معاملے میں بھی نہیں ہے، تطفیف اللہ کے معاملے میں بھی ہے. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے گا، اللہ رب العزت سے ہماری توقعات کیا ہیں؟ یا اللہ یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ ضرورت وہ ضرورت، ہمیں یہ چیز چاہیے وہ دعائیں مانگتے ہوئے پوری لسٹ رکھیں گے. یا اللہ اس طرح کی ہو زندگی ہو، اس طرح کی چیزیں، یہ چاہیے وہ چاہیے. لیکن جب اللہ کو حق دینے کی باری آئی تو نمازیں کس طرح کی دے رہے ہو اللہ کو؟ جس میں خشوع ہی نہیں ہے، کھوکھلی نمازیں جس میں دنیا کے خیالات اور وسوسات. روزے کس طرح کے اللہ کو دے رہے ہو؟ سارا دن بس منہ بند کیا ہوا ہے، کھا پی نہیں رہا، باقی سب کچھ کر رہا ہے. اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے اور لولے لنگڑے روزے اللہ کو دے رہے ہیں. اس طرح کی نمازیں، اس طرح کی نیکیاں. جب اللہ سے حق لینے کی باری آئی تو پوری طرح، جب اللہ کو حق دینا ہے تو اس میں کوتاہیاں. یہ ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے ایسے مطففین کے لیے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے حق وصول کرنا ہو تو پورا پورا. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُكْسِرُونَ، اور جب کسی کو حق دینا ہو تو اس میں کمیاں کوتاہیاں، اس میں ٹال مٹول.